الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آپ کی خدمت میں پروگرام الہادی کے تحت درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور ابھی جس ٹاپک پر ہمارا درس جاری ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ کلام فرمایا اور آپ سے تعلق رکھنے والے جو واقعات ذکر فرمائے ہم ان کا بیان کر رہے ہیں، اور ان میں جو اصلاحی پہلو ہیں، ان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ باتیں بیان فرمائی ان کے بیان کے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد و نکات کا بیان بھی ہمارا مقصود ہے تاکہ ہم اس سے درس حاصل کریں۔ یقین سی بات ہے کہ قرآن عظیم کوئی کہانی کی کتاب تو ہے نہیں۔ اگر اس میں کوئی قصہ بھی بیان کیا تو اس طرح نہیں جیسے ہم جسٹ فار انجوائمنٹ کسی کہانی کو پڑھتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں بڑا مزہ آیا، بہت اچھی لکھی ہوئی تھی، اس طرح پڑھی اور بند کر دی، نہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر قرآن عظیم میں ایک قصہ ذکر فرمایا، بلکہ تکرار کے ساتھ ذکر فرمایا، تو اس قصے کے بیان میں بھی اور اس کو متکرر ذکر کرنے میں بھی ہزارہا حکمت پوشیدہ ہیں، اور وہی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا اس میں حکمتیں رکھی تھیں۔ اور یہ تمام چیزوں کا بیان تفاسیر کی کتب معتبرہ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میں نے آپ کو بہت سارے نام بتائے تھے کہ ہم تفسیر کبیر کا بھی تفسیر کبیر، علامہ زمخشری کی کشاف ہے، علامہ آلوسی کی روح البیان ہے، تفسیر خازن ہے، تفسیر جلالین ہے، ان تمام، اور تفسیر بیضاوی ہے، اسی طرح ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر ہے۔ ان سے میں نے مطالعہ کر کے الحمدللہ جو حتی الامکان ہم کوشش کریں گے کہ وہ قول کہ جو معتبر ہے، مستند قول ہے، وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ اور یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے اکابرین نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ تفسیر جلالین ایک آپ نے سنا ہوگا، یہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی تھی۔ ان کے استاد تھے جلال الدین محلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جب تفسیر لکھنا شروع کی تو ارادہ کیا کہ میں 15ویں سپارے سے شروع کروں گا، اور قصد و ارادہ یہ اس وجہ سے کیا گیا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ عموماً اکابرین کتابیں شروع کرتے تھے اور درمیان میں ان کا وصال ہو جاتا تھا، تو آپ نے سوچا کہ میں بھی ایک بڑا کام کرنے لگا ہوں، تو وہ اکثر اکابرین کام کو اختتام پذیر تک نہیں پہنچا پائے، تو میں درمیان سے کروں گا اور آخر تک اس کو پہنچاؤں گا تاکہ یہاں سے تو اختتام ہو جائے، پھر شروع سے کروں گا۔ اپنی بہرحال ایک سوچ تھی، تو 15ویں سپارے سے شروع کیا۔ جب یہ 30ویں سپارے پر پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا وقت بھی آ گیا اور ان کا وصال ہو گیا۔ پھر ان کے شاگرد تھے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شروع کے 15 پاروں کی تفسیر کی، اور اس طریقے سے چونکہ دو جلال مل گئے تھے، ایک استاد تھے ایک شاگرد، اس تفسیر کو تفسیر جلالین کہتے ہیں۔ اس میں جو قول ہیں وہ بڑے مستند اقوال ہیں، یعنی اگر آپ تفاسیر اٹھا کے پڑھیں گے تو قرآن کی آیات کی وضاحت کے سلسلے میں بھی صحابہ کرام کا بھی اختلاف ہے، تابعین کے بھی کثیر اختلاف آپ کو نظر آئیں گے۔ کوئی کہے گا نہیں شاید کا یہ مطلب ہے، کوئی کہے گا نہیں یہ مفہوم ہے، تو پھر ان میں سے مستند قول کون سا ہے، یہ پھر صاحب جلالین کا نام اس میں اکثر اکابرین نے لکھا ہے کہ آپ مستند قول کو اختیار کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، کوشش یہی ہوگی کہ حتی الامکان وہ قول ذکر کریں کہ جو جمہور کا قول ہے، تاکہ ایک مستند حوالے کے ساتھ ایک مستند چیز، ایک معتبر چیز، قابل اعتماد چیز آپ تک پہنچے۔ ابھی جو ہماری بات چل رہی تھی یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 144 ذکر کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام موضوع ہے، اور اس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ادھر قصہ وابستہ ہے جس کو ہم سورہ بقرہ میں بھی ذکر کر چکے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں متکرر فرمایا، اس کو دوبارہ ذکر فرمایا، بچھڑے کو معبود بنانے والا واقعہ وہ چل رہا تھا، اور اس کے ضمن میں جو دوسری باتیں آگے ان پہ بھی ہم کلام کر رہے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ اس کلام سے کما حقہ فیضیاب ہو سکیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام جب توریت شریف لینے کی غرض سے کوہ طور پر پہنچے اور 40 راتوں تک آپ نے عبادت و ریاضت فرمائی، تو اسی دوران اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمنا کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، آپ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور اس سے اشارہ فرما دیا کہ بشر، کوئی بھی بشر، اگرچہ انبیاء علیہ السلام عام لوگوں سے بشریت میں یقیناً کامل و اکمل ہوتے ہیں، لیکن جو بھی لباس بشریت میں ہے، زندگی میں اپنی ظاہری آنکھوں سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے منع فرمایا لن ترانی، آپ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ بات یہی چل رہی تھی، اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اور لیکن آپ اس پہاڑ کی طرف نظر کیجئے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر ان قریب آپ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ نہ وہ پہاڑ قائم رہے گا اور نہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کا مقصود یہی تھا کہ آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ کے قلبی اطمینان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وقت اپنی زیارت نہ کروانے کی حقیقی حکمت کیا ہے، وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے دل کو مطمئن کر لیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا۔ لہذا ارشاد ہوا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر جب آپ کے رب نے اس پہاڑ کے لیے اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا۔ تفسیر صاحب جلالین نے اس کو لکھا ہے کہ حاکم کی مستدرک میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات روایت کی گئی کہ بالکل اتنی تجلی فرمائی تھی جیسے چھوٹی انگلی کے پورے کا آدھا حصہ، صرف اتنا آدھا حصہ، اتنی اللہ نے اپنے نور کی تجلی فرمائی۔ تو ارشاد ہوتا ہے جعلہ دکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، یعنی اس تجلی نے سرما بنا دیا اس پہاڑ کا۔ پہاڑ کتنا ہارڈ ہوتا ہے آپ اندازہ کریں، اتنا سخت پتھر ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس پہ ہاتھ ماریں تو آپ کا ہاتھ ہی ٹوٹ جائے گا۔ آپ ہتھوڑا مارتے ہیں تو اتنے مزدور لگے ہوتے ہیں بعض اوقات توڑنے کے لیے، آج کل جیسے کرینیں آ گئی ہیں تو کتنی مشکل سے اس کا پتھر ٹوٹتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اتنی زبردست ہے کہ اتنا بظاہر چھوٹا سا نور کا حصہ، اللہ کی تجلی کا حصہ ظاہر ہوا اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ تو آپ خود غور فرمائیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہونے کے باوجود کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے عام لوگوں سے زیادہ ان کو قوت برداشت دی جاتی ہے، صبر کی طاقت ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت، تحمل ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کا زمین پر تشریف لے آنا ثابت کرتا ہے کہ جب ایک نبی اللہ تعالیٰ کی تجلیات دنیا میں برداشت نہ فرما سکے تو کسی کی کوئی جرت نہیں ہو سکتی، ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظاہری آنکھوں سے دیدار کر لے۔ لیکن یہ ضرور ہے، علماء اسلام نے واضح طور پہ لکھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو خواب میں اپنی زیارت کروا سکتا ہے، یعنی اللہ زیارت کروا سکتا ہے کہ لفظ سے آپ یہ نہ سمجھے گا کہ ظاہر میں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں نہیں ہے، خواب میں اختیار میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ ظاہری طور پہ تو کوئی نہ دیکھے، ہاں اگر خواب کے اندر دیکھنا کسی کو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی خواب میں اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروا دیتا ہے، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے 100 بار خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ لیکن علماء اسلام نے وضاحت کرتے ہوئے ضرور لکھا ہے کہ وہ زیارت ایسی نہیں ہے جیسے ہم واضح طور پہ کسی شے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہزارہا پردوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زیارت فرماتا ہے، کرواتا ہے، اور اس کی حقیقت وہی، مطلب اس زیارت کی حقیقت یا اس زیارت کا جو اصل معاملہ ہے کہ وہ کیسی ہوتی ہے وہی جان سکتا ہے کہ جس نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَفَاقَ، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی سے ہوش میں تشریف لائے، قال، تو آپ نے عرض کی سبحانک، اے اللہ تجھے پاکی ہے، تُبْتُ إِلَيْک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی اپنے اس خیال سے رجوع کرتا ہوں کہ واقعی یہ میں نے کس چیز کی تمنا اور خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، واقعی تو نے اس تجلی فرما کر ثابت فرما دیا ہے، یعنی میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں نے عین الیقین حاصل کر لیا، حق الیقین حاصل کر لیا کہ یہ ایک بشر کی طاقت سے بہت باہر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو برداشت کر سکے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں پہلے یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس طرح کی جو تیری رؤیت بشر کے لیے دنیا کے اندر ظاہری آنکھوں سے ناممکن ہے، اس میں یقین کرنے والوں میں سے میں سب سے پہلا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں کچھ کلام فرمایا اور پھر بچھڑے والی بات آئے گی، اس کلام کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ درمیان میں کیا کلام ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک، بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے، علی الناس، لوگوں میں، برسالاتی و بکلامی، اپنی رسالت کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ، یعنی رسول بنانے کے سلسلے میں تجھے منتخب فرما لیا،
اور اپنے کلام کے ساتھ، یعنی ہم کلامی کا شرف تجھے میں نے بخشا ہے، فخذ پس تو پکڑ لے ما آتیتک جو میں تجھے دے رہا ہوں، یہ جو میں نے تجھے دیا اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھ، یعنی توریت کو، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ توریت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ اور لکھ دیا تھا ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام کے لیے فی الالواح تختیوں میں۔ تو یہ توریت شریف جو تھی یہ تختیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس میں لکھ دیا تھا من کل شیء ہر شے کو، موعظۃً جو نصیحت کے اعتبار سے ہے، یعنی جو واعظ و نصیحت کے اعتبار سے جو چیزیں ضروری تھی وہ ہم نے اس میں لکھ دی تھیں، وتفصیلاً لکل شیء اور ہر شے کی تفصیل کو لکھ دیا، یعنی اس ہر شے کی تفصیل کو کہ جس کی ضرورت بنی اسرائیل کو تھی، یعنی احکام وغیرہ جو ان کو ضروری تھے اس کی تفصیل توریت میں لکھ دی گئی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے جہان کی تفصیل اس میں کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے، کیا کیا معاملات ہوئے ہیں یا ہوں گے، سب کا سب لکھ دیا ہو، ایسا نہیں، وہ لوح محفوظ میں ہے، لیکن یہ توریت میں یہ تفصیل سے مراد یہ والی ساری تفصیل نہیں ہے۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ پس آپ اسے مضبوطی سے تھام کر رکھیے۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب کو پکڑ کے اس طرح دبا لینا، بلکہ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے اس کے احکام کو سختی کے ساتھ اختیار کرنا، استقامت کے ساتھ اختیار کرنا اور دوسروں کو استقامت سے اختیار کرنے کی تلقین کرنا۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ اور آپ اپنی قوم کو حکم فرمائیے يَأْخُذُوا کہ وہ اس کو پکڑیں، بِأَحْسَنِهَا اس کے احسن کے ساتھ، یعنی جو اس میں اچھے احکام بیان کیے انہیں مضبوطی سے تھامیں اور اس پر عمل کی سعادت حاصل کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ان قریب میں تمہاری قوم کو، آپ فرمائیے کہ تمہاری قوم جو تم لوگ ہو، تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا۔ وہ یہ کہ جب فرعون غرق ہو گیا اور وہ تباہ برباد ہو گیا، اس کے محل، اس کے مکانات وغیرہ ایسی پڑے رہ گئے، اور آگے آئے گا دیکھیے گا فرعون کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو باقی رکھا۔ یہ فرعون کی ممی جو ملی ہیں، ویسے تو مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، جو اس کی ممیز وہاں سے ملی ہیں، وہ ضروری نہیں کہ وہی فرعون ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک وہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے اس کے جسم کو محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ عنقریب ہم تمہیں یعنی بنی اسرائیلیوں کو دار الفاسقین دکھائیں گے، یعنی فاسقوں کے گھر دکھائیں گے، ان کی نشانیاں دکھائیں گے۔ یہ اس وقت تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے جائیں گے مصر کے قریب، اور پھر جا کر دیکھیں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، اس کی قوم کو غرق کیا، اور ان کا سارا مال و متاع پیچھے رہ گیا۔ یہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم تمہیں تمہاری حصول عبرت کے لیے تمہیں وہ تمام مقامات دکھائیں گے۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب پھیر دوں گا میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو زمین میں تکبر کرتے ہیں بغیر الحق، ناحق، یعنی جو ناحق تکبر کرتے ہیں میں انہیں اپنی آیات سے پھیر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، دل میں بڑا پن پیدا کرتا ہے، اپنے آپ کو ظاہری حسن و جمال، علمیت، خاندانی وقار، لباس، دولت، افرادی قوت، اولاد کی کثرت، کسی ایک چیز کی بنا پر یا چند اوصاف کی بنا پر دوسروں سے اپنے آپ کو افضل اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے متکبر شخص کو کما حقہ آیات سے اکتساب فیض کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے، وہ صحیح فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو تکبر میں مبتلا شخص ہوگا یہ کبھی بھی نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ جیسے جو اولاد متکبر ہو جاتی ہے، ان میں بڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، اس کی علامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ پہلے تو ماں باپ کی نصیحت برداشت ہو جاتی تھی، لیکن تکبر کے پیدا ہو جانے کے بعد پھر انسان ماں باپ کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ عجیب نگاہ حقارت سے دیکھتا ہے، یار یہ کوئی ہیں لوگ جو مجھے تلقین کرنے والے ہیں، پرانے زمانے کے لوگ ہو گئے، ہم جدید زمانے کی نسلیں ہیں۔ اسی طریقے سے آج کل اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے اندر بھی تکبر پایا جاتا ہے، وہ اپنے ٹیچر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ چھوڑو جی ایسے بولتے رہتے ہیں، تو یہ بھی تکبر کی علامت ہے کہ کسی کی بڑے کی نصیحت کو قبول نہ کرنا غلط ہے۔ تو اگر بالفرض کوئی ہمیں نصیحت کر رہا ہے اور ہمارا دل اس کی نصیحت کو قبول نہیں کر رہا، اس کی صحیح بات کو بھی رد کر رہا ہے، یا کسی کی نصیحت سننے کے بعد دل میں بے چینی، بے قراری، اضطراب، کراہت، ناپسندیدگی کے سے جذبات نمودار ہو رہے ہیں،
تو یہ تکبر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہو سکتی ہے۔ اس لیے پھر انسان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ میرے دل میں تکبر تو پیدا نہیں ہو گیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ دیکھ لیں ہر ایک نشانی تب بھی ایمان لے کر اس پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر یہ سچائی کا راستہ دیکھ لیں تب بھی اسے راستے کے اعتبار سے اختیار نہیں کریں گے، یعنی گمراہی کی طرف بھاگیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر یہ گمراہی کا راستہ دیکھیں گے يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو یہ اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس سبب سے ہے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور یہ ان آیات سے غافل رہے۔ تو تھوڑا سا غور فرمائیں، مخاطب بنی اسرائیل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وہ کتاب یعنی توریت وغیرہ جو احکام موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچائے، ان سے روگردانی کرنے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ ہوگا کہ جب یہ آیتوں سے غافل ہوئے، آیتوں کو جھٹلا دیا، تو سیدھے راستے سے ہٹ گئے اور گمراہی کا راستہ اختیار کر کے اسے اپنا راستہ بنا لیا۔ تو آج آپ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ایک ضابطہ حیات فراہم کیا، آپ نے ہر شعبہ زندگی سے متعلق تمام ضروری تعلیمات ہم تک پہنچائیں، یا اگر کوئی تعلیم ایسی تھی کہ جس میں کچھ تشنگی رہ بھی گئی اور حکمت کے تحت چھوڑی گئی تاکہ بعد میں آنے والے علماء اور فقہا اس تشنگی کو ختم کرنے کی سعادت حاصل کر کے اپنے لیے بلندی درجات کا سامان کر سکیں، لیکن کمپلیٹ ہو گیا اور وہ ہم تک چیز پہنچ گئی۔ لیکن آج ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں ہم اپنی نگاہیں پھیر لیتے ہیں، جب ہمیں سیدھا راستہ دکھایا جاتا ہے ہم اس راستے کو اختیار بالکل بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر برائی کا راستہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم فوراً ان راستوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، وہ ان آیات سے غافل تھے، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہ اسی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ ہم قرآن سے غافل ہو گئے، ہم نے قرآن کو اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیا، قرآن کو پڑھنے کی فرصت نہیں، سمجھنے کی فرصت نہیں ہے۔ جب ان آیات سے ہم نے غفلت اختیار کی تو پھر ہم میں یہ خراب عادت نمودار ہوئی، جس کی نشاندہی اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے سلسلے میں کر رہا ہے کہ وہ آیات سے غافل ہوئے تو انہوں نے راستے ہر نشانی کو دیکھنے کے باوجود، واضح چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی انکار کیا، ایمان لے کر نہیں آئے۔ ہدایت کا راستہ دکھایا گیا، سچائی کا راستہ، تو اس کو چھوڑ دیا، برائی کا راستہ نظر آیا تو فوراً اختیار کر لیا۔ آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، واعظ ہو رہے ہیں، نصیحت ہو رہے ہیں، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن ہم ایک مومن گھر میں تو پیدا ہو گئے، مسلمان الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا دیا، لیکن ہم کما حق ہو قرآن سے فیض حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں، اور برائی کو کوئی راستہ دکھاتا ہے تو اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، فوراً اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔